تو اب صرف ایک جملہ ہے اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہے اور آ جانی چاہیے. ہمارے ISPR نے کچھ عرصہ پہلے ایک گانا ریلیز کیا تھا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لارڈ مکالے بھی دشمن کے بچوں کو پڑھانے آیا تھا. اور یہ جو پورا نظام تعلیم ہے یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا ہے. تو یہ ادھر لارنس کالج ہے جو دشمن کے بچے پڑھائے جا رہے ہیں. یہ ادھر اوپر وہ جو ہے نا برنام کالج ہے حیدرآباد میں تو دشمن کے بچوں کے لیے. ایچیسن کالج ہے لاہور میں تو دشمن کے بچوں کے لیے. تو وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال دشمن ہے تو اس کا بچہ آپ نے دیکھا کیا بنا؟ سیکولر لیبرل بنا. پیر پگاڑا جو ہم نے دیکھا پھر اب وہ جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بھی بیٹے ہیں. جو اصل مرد ہو تھا جس نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، جس کو جیل میں قتل کیا انگریزوں نے اور اس کی میت بھی نہیں دی، اس کے بیٹوں کو وہ لے کے انہوں نے جا کے انگلستان میں پڑھایا. اور جب وہ واپس آئے تو وہ پیر پگاڑے جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کیا تھے. تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا ایجنڈا تو یہ ہوتا ہے. اور اس سے پھر اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باقاعدہ دین کے بارے میں اور دینی لوگوں کے بارے میں ایک نفرت پیدا کی جاتی ہے. یعنی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیدا کی جاتی ہے. اور خاص طور پہ ان اداروں میں یہ ایک تو ہمارے اسکول کالج ہیں عام یونیورسٹی میں، لیکن یہ جیسے لارنس کالج ہے، جیسے برنارڈ کالج ہے، جیسے ایچیسن کالج ہے، یہ تو اور چیزیں پیدا کرتے ہیں. اور اصل ملک و قوم کی لیڈرشپ وہاں سے پیدا ہو گیا. اب یہ نہیں کہ وہ لیڈرشپ کا ٹیلنٹ وہاں پہ موجود ہے، نہ. یہ نہیں کہ وہ اہل ہوتے ہیں، نہیں. یہ ہے کہ وہ ان کے وفاداری ہر شب و شبے سے بالا تر ہوتی ہے. لہذا ایک اللہ کی خلافت ہے تو ایک انگریز کی خلافت بھی ہے. تو وہ انگریز کی خلافت جو ہے نا وہ پھر ان کو منتقل ہوتی ہے جو ان کو ان خاص اداروں سے پڑے ہوتے ہیں اور وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. اب ضرورت اصل میں اس چیز کی ہے، دیکھیں ہم اس کو ٹارگٹ کریں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ یہ کہا جائے گا کہ مولوی کا جو ہے نا وہ تعصب ہے اور بغض ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اصل بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کوئی ایسا نظام تعلیم وضع کریں کہ جو علم کی وحدت کی طرف لے کے جانے والا ہو. یعنی مدرسہ اور یونیورسٹی اس کا انتظام. جامعہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی جو ہمارا انگریزی میں یونیورسٹی کہیں گے تو اردو میں عربی میں جامعہ کہیں گے. تو مدارس بھی تو ساری جامعات ہی ہیں نا، وہ بھی تو یونیورسٹیاں ہی ہیں. تو یہ ایک وقت کی ضرورت اصل میں جو ہے، یہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ دین اور دنیا کے علم کے اندر وحدت پیدا کی جائے. یہ علیحدہ چیز ہے کہ ہم مدرسوں میں بھی انگریزی پڑھانا شروع کرتے ہیں، جیسے سارے جامعۃ الرشید ہے. یہ وہ ہے نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں علوم کا انتظام ہو اور وہ ایک دوسرے کے سپورٹنگ ہوں، علیحدہ علیحدہ نہ ہوں. وہ بے شک ایک جگہ پہ دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھائے جائیں گے تو یعنی دو شخصیات پیدا ہوں گی، ایک ذہن کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. اس وقت جو ہماری سوسائٹی موجود ہے یہ منقسم سوسائٹی ہے. ایک طرف وہ جو ایک مشہور تاریخ ہے وہ ہے نا ڈوین، مسٹر اور ملا کی ڈوین. وہ ملا کہتے ہیں اور ہم انہیں مسٹر کہتے ہیں. یہ ایک تقسیم نہیں ہے اور یہ تقسیم ابھی تک چلی آ رہی ہے. مولانا کے حوالے سے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سیاسی طور پر اس تقسیم کو بانٹنے میں انہوں نے بہت مثبت رول ادا کیا ہے. یہ جو پچھلے 4-5 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں دینداروں کی لاج اگر کسی نے رکھی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اور اس وجہ سے وہ جو آپ بتاتے ہیں نا میں نے وہ کیا، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جو وہ والا طبقہ ہیں وہ دینداروں کو جیسے میں نے کہا کہ نیکو سمجھتا ہے تو وہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو بھی سمجھتا ہے. یہ ایک داغ ہے کہ جو دیندار لوگوں کے اوپر ان لوگوں کی نگاہوں میں ہے اور یہ بے بنیاد بھی نہیں ہے. اس میں بہت کچھ جیسے کہ ہوتا رہا ہے. اچھا فطری بھی ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس کو ذرا فوج سپورٹ کرتی ہے اپنے مطلب کے لیے. تو ہم اس میں ذرا یعنی وہ جو لبرل تو اس فوج کے دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بننا پڑتا ہے پھر اس کا ہمدرد، جیسے آج صورتحال بن گئی ہے. تو اس میں تھوڑی بدنامی ہو جاتی ہے دین کی بھی. یہ جو 4 سال اگر آپ نے نزدیک سے دیکھا ہو تو اس حلقے کے اندر مولانا کا قد کاٹ بڑھا ہے. اور یہ مولانا کا قد کاٹ بڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کو بھی فائدہ پہنچے. تو دین کے اوپر وہ جو داغ ہے یا دبا ہے اس کے بھی دھلنے کے امکانات پیدا ہوئے.
اس حوالے سے میری سوچ یہ ہے کہ سیاست میں ہمارا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم برج بن سکیں مسٹر فارمولا کے ذریعے. وہ تقسیم ہے جو اب چلی گئی ہے باقاعدہ عام کانٹریکٹ کی طرف. یعنی اگر ایک طرف ٹی ٹی پی ہے تو دوسری طرف مسلح افواج ہیں، تو یہ اسی تقسیم کا شاخسانہ ہے. اور ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی توقف کا رخ جو ہے نا وہ مولانا کی طرف ہوتا ہے. اور یہ معتدل آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ جو ہوتے ہیں نا یہ خوارج، تو ان کی نزدیک جو ہے نا یہ معتدل آدمی جو ہے نا وہ ہوتا ہے مرجیہ، اور مرجیہ کے نزدیک وہ خوارج میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دونوں کی نظر میں وہ رائے اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتے ہیں. یہی نشانی ہوتی ہے کہ بھائی وہ بندہ صحیح ہے جو دونوں انتہاؤں کو ناپسند ہے. تو بہرحال اس طرح کے کردار جو ہے نا، دیکھیں یہ اپنے تجربے سے پیدا ہوئے، ہمارے ادارے اس طرح کے کردار نہیں پیدا کرتے. تو ہماری جامعات کو یہ کردار پیدا کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو سیاسی بصیرت دی ہے. یہ اگر تعلیم کا میدان اس طرح کا ہو جائے اور وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں لوگوں کو طالب علمی کے زمانے میں، تو ایسے کردار آئندہ بھی پیدا ہوں گے. نہیں تو ایک شخصیت چلی جائے گی، پیچھے کوئی اگر خلا پیدا ہو جائے گا تو پھر اسے پر کرنے والا کوئی نہیں.